بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں لگتا ہے کہ ساری جو کہانی تھی سیاست کی، وہ صرف کے پی کے سینٹ الیکشن تک محدود تھی، اور جیسے ہی سینٹ کے الیکشن ختم ہوئے اور اس کے اندر 5-6 کا فارمولہ جو تھا وہ سروائیو کر گیا، اور پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کے باغی کو، اور ان باغیوں کو خاص طور پہ جو کہ 9 مئی کے اندر مختلف عسکری تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے میں صف اول میں کھڑے ہوئے، گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگا رہے تھے، گالیاں بک رہے تھے، چیلنج کر رہے تھے اس ملک کی سلامتی کو، ان کو سینٹ کے ان کے نمائندہ کو سینٹ کے پی کے الیکشن کے اندر ایک ووٹ بھی نہیں ملا۔ تو اس کے بعد پھر یہ بات سیٹ ہو گئی کہ 9 مئی کے حوالے سے، اور خاص طور پہ اس نقطہ نظر کے حوالے سے، خان نہیں تو پاکستان نہیں، اس کی پارٹی کے اندر بھی پذیرائی بالکل ختم ہو چکی ہے، اور یہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر ہے۔ تو لہٰذا تارن چن رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب مجھے بظاہر یہ لگتا ہے، تو لہٰذا پھر تننے کا اعلان ہو گیا جی۔ اور تننے کا اعلان یہ ہوا ہے کہ پنجاب کے اندر میاں والی کے مقام کے اوپر جا کر حملہ کرنے اور توڑ پھوڑ کرنے کے الزام کے اوپر سرگودا کے منتخب جو صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں ان کو اور جناب دیگر کو آج تن دیا گیا ہے، اور میں آپ کو ان کا جو ہے وہ کچھ چیزیں سنانا چاہ رہا ہوں، اگر وہ مجھے مل گئیں تو انشاءاللہ آپ کی روح کو تراوٹ پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جی جن میں سے 39 ایک لوگ ہیں اور 20 ایک لوگ ہیں، یوں یہ تقریباً 59 بنے نا جی، ہاں، تو نہیں، ٹوٹل 39 ہیں جی، ٹوٹل 39 لوگ ہیں، اور اب ان کے نام میں نامی اس میں گرامی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ 39 کا وبا نمبر ہوں محمد ولایت ولد شیر زمان، محمد ضیاء اللہ ولد نور حسین، ابرار ولد شاہ جہاں، نعمت اللہ ولد محمد، رب نواز ولد محمد، عبدالستار ولد غلام محمد، اعظم خان ولد محمد اصغر، انعام اللہ ولد محمد خان، آصف ولد اکرام اللہ، طارق جوید ولد مقرب، احمد نواز ولد رب نواز، ممتاز خان ولد شاہ جہاں، مشتاق خان ولد شیر سمند خان، شفقت اللہ ولد ثناء اللہ، ٹھیک ہے جی، شوکت حیات ولد محمد امیر، عارف حنان ولد عطاء اللہ، ظفر اقبال ولد محمد امیر، عارف خان ولد عطاء اللہ، اچھا جی، ظفر اقبال ولد محمد ولد عالم خان ولد رب نواز، میرا خیال ہے پیو پتر ہی رگڑے گئے جی، آہو، قمر الدین ولد بدر الدین، محسن نوید ولد عبدالستار، محمد ملتا ولد گل کمند، عمیر حیات، اچھا پتہ نہیں عمیر حیات روکھڑی نہ ہوئے، ٹھیک ہے، عمیر حیات ولد شاہ جہان، بہرام خان ولد غلام محمد، شفاء اللہ خان ولد ذکاء اللہ خان، بلال خان ولد حق نواز، محمد رفیق خان ولد امیر، عبد الغفور خان ولد بیار محمد، وقاص خان ولد شیر خان، شہزاد عرف شازو ولد محمد یوسف، ظفر اللہ خان ولد عطاء اللہ، نعیم منظور ولد منظور حسین، محسن نواز ولد محمد نواز، ثناء اللہ ولد محمد خان، ملک احمد خان بھچر ولد جہان خان، محمد احمد چٹھا ایم این اے جے ولد حامد ناصر چٹھا، حامد ناصر چٹھا دے پتر احمد چٹھے دی بھی آئی تے پھر گئی ہے، اوکے 10 سال واسطے، بلال اجاز ولد اجاز احمد چودھری، بلال اجاز بھی رگڑا گیا بیچارہ، محمد جوید اقبال ولد غلام اکبر، زر خان ولد محمد رمضان، اور محمد تیمور خان ولد محمد اکبر خان۔
یہ ہیں جی وہ لوگ 39 جن کو جو ہے وہ سزا ہوئی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک تجزیہ بھی آیا ہے کسی دوست کا، تو ہم نے کہا کہ وہ اس دوست کا تجزیہ بھی آپ کے ہاں پیش کر دیا جائے۔ وہ تجزیہ یہ بھیجا جی انہوں نے کہ میرے خیال کے مطابق عمران خان کا 9 مئی کے منصوبہ سار اور ماسٹر مائنڈ کے طور پہ ٹرائل ہوگا۔ اسے ہرگز 10-20 سال کی سزا نہیں ہوگی، 2 سے 10 برس کی سزائیں صرف ان پی ٹی آئی کارکنوں کے لیے ہیں جو محض استعمال ہوئے یا گمراہ ہوئے۔ عمران خان کو فوج میں بغاوت، حکومت ختم کرنے کی سازش اور پاکستان تباہ کرنے کے جرائم میں آرٹیکل 6 کے تحت سزا ہوگی، جو کم از کم عمر قید یا پھانسی ہو سکتی ہے۔ سزائیں ہونے کا یہ عمل ممکنہ طور پر اگلے برس میں مکمل ہو سکتا ہے۔ عمران خان کے پاس آئین اور قانون کے مطابق موقع ہوگا کہ وہ ان سزاؤں کے خلاف اعلیٰ عدالتوں میں اپیل کر سکے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ دوست کا جو تجزیہ ہے جو کہ اس وقت گھوم بھی رہا ہے پورے سوشل میڈیا کے اوپر، اس تجزیے میں تھوڑی سی ترمیم تو نہیں کر رہا لیکن اپ گریڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ خاکسار نے کچھ عرصہ پہلے یا کچھ دنوں پہلے اپنے یکے از ویلاگ کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو عمران احمد خان نیازی صاحب کو پاجڑ پڑی ہوئی ہے اور ان کی پارٹی دوڑ دوڑ کے حکومت کی طرف جاتی ہے، اور کبھی ان سے روس کے بہ جاتی ہے، ناراض ہو کے بہ جاتی ہے، کبھی ان کے گلے کے اندر باہیں ڈال لیتی ہے اور کبھی ان کا گریبان پکڑ لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، پنجابی فلموں کی روایتی ہیروئن کی طرح کبھی وہ ہیرو کا دامن پکڑ کے کھینچتی ہے، کبھی اس کے گلے میں باہیں ڈالتی ہے، کبھی اس کے ساتھ ٹھمک ٹھمک جو ہے وہ برسین کے کھیتوں کے اندر اٹھلاتی پھرتی ہے، اور کبھی جناب وہ جو ہے وہ ناراض ہو کے میں نہیں تکنا وے تینوں ادھا بوا ٹو کے کا گانا گاتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے عین مطابق پی ٹی آئی اور اس کی قیادت کو تنے جانے کا پورا اہتمام ہو چکا ہے، اور اس اہتمام سے پہلے یہ پاجڑ پا کے، ٹھیک ہے، وہ باندر جو تھا نا وہ ایک درخت سے دوسرے درخت پہ جاتا تھا اور دوسرے سے تیسرے پہ جاتا تھا اور تیسرے سے چوتھے پہ جاتا تھا، تو پھر اسے پوچھا گیا کہ پہن کی تو کہنا کیا تسی میری آنیاں جانیاں نہیں دیکھ رہے؟ تو پی ٹی آئی بنیادی طور پہ آنیاں جانیاں کرتی ہوئی پائی جا رہی تھی، اور ان کی آنیاں جانیاں ہم نے پہچان کر اس وقت کہا تھا کہ بھائی جان یہ 9 مئی والے فیصلے آنے والے ہیں۔ اب آپ نے ان کی آنیاں جانیاں دیکھی ہیں، وہ فیصلوں کے آنے کا آغاز ہو گیا۔ 39 لوگ کم نہیں ہوتے، اور سارے کے سارے لوگ 10 سال کے لیے چنے گئے ہیں، اور یہ قابل ضمانت بھی گرفتاری نہیں ہوگی۔ یہ گرفتاری جو ہوگی، یہ کیس فیصلہ ہوگا تو رہائی عمل میں آ سکے گی۔ 8-7 سال تک کہا جاتا ہے یا 10 سال تک، میرا خیال ہے 7 سال تک جو سزا ہوتی ہے وہ قابل ضمانت ہوتی ہے، لیکن 7 سال سے اوپر چلی جائے تو پھر وہ ناقابل ضمانت ہوتی ہے۔ یہ ایک اس کا پہلو تو یہ نکل آیا۔ اچھا، جہاں تک بات ہے کہ خان صاحب جو ہے ان کو اس سے زیادہ سزا ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو حکومت کے ساتھ ان کی ڈیل ہے، خبر بتانے لگا ہوں، حکومت کے ساتھ ان کی ڈیل ہے کہ جب آپ کو سزائیں ہو جائیں گی، آپ اپیل میں جائیں گے، تو ہم اپیل جو ہے نا وہ ذرا ہلکی رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہاں اپیل ذرا ہلکی رکھیں گے تاکہ آپ کی وہاں سے ضمانتیں ہو جائیں اور آپ رہا ہو جائیں۔ ایک دوست نے بات کہی اور آج میں ان سے ملا، اور انہوں نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہونے والا سفر جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم کی طرف چل پڑا ہے، اور سارے جو ہیں وہ صراط مستقیم کے اوپر رواں دواں ہو گئے ہیں۔ اس طرح دیکھیے پی ٹی آئی نے اپنی جیتی ہوئی سیٹ، اگر پی ٹی آئی 5 لوگ نامزد کرتی کے پی کے میں سینٹ کے لیے تو اس کے پاس ووٹ تھے، 19 ووٹ چاہیے ہوتے ایک سینیٹر کو منتخب ہونے کے لیے، تو فل ووٹ، تو فل ووٹ کتنے ڈلوائے گئے اس کو، کیا نام ہے اس مراد سعید کو، 26، 7 ووٹ زیادہ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ووٹ ڈلوائے گئے 22، یعنی 3 ووٹ زیادہ، 7 اور 3 10، اور پھر 2 کو 21 ووٹ ڈلوائے گئے، یعنی کہ 2 زیادہ، 4 ووٹ یہ لگا لیجئے۔
7 اور 3 10 اور 4 14 ووٹ. وہ 5 ووٹ تو بندہ ادھر ادھر سے سیکنڈ پرائرٹی والے بھی کاؤنٹ کروا لیتا ہے. بھائی 5ویں سیٹ بنتی تھی پی ٹی آئی، اور اگر 5ویں سیٹ بنتی تھی، 5 سیٹیں جنرل کی ان کی بنتی تھی، تو پھر ریزرو میں بھی انہوں نے کم از کم 3 سے 4 سیٹیں لے جانی تھی. 3 تو ڈیفینیٹلی لے جانی. تو اگر وہ ریزرو میں 3 سیٹیں لے جاتے تو یوں وہ سینٹ سے 8 اسمبلی کی سیٹیں کے پی کے سے جیتتے. لیکن انہوں نے 2 سیٹیں سرنڈر کیا، اور یہ کسی اور کا فیصلہ نہیں تھا، یہ جناب عمران احمد خان نیازی کا فیصلہ تھا. انہوں نے گیو اپ کیا، گیو ان کیا. اور یہ جو انہوں نے گیو ان کیا ہے، اس کے بعد یہ کاروائی اب دیکھیے گا آگے بڑھے گی. سزائیں ہوں گی، ان سزاؤں کے خلاف اپیلیں جائیں گی ہائی کورٹ میں، نہیں تو سپریم کورٹ میں. ان اپیلوں کے فیصلے ہو جائیں گے. ان میں سے بیشتر ان کے لوگ جو ہیں ان کے مقدمات استغاثہ جو ہے وہ ثابت ہی نہیں کر سکے گا، اور وہ بری بھی ہو جائیں گے اور ان کی ضمانتیں بھی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، مجھے بظاہر یہ لگ رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ نیچے آگے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. ابھی پی ٹی آئی کے تلے جانے کا آغاز ہوا ہے، اور یہ سینٹ کے انتخابات کے فوراً بعد ہوا ہے، اور یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا ہے تاکہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہائی کورٹ میں جا کے اپیلیں فائل کر سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.